بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بک کے سیکوینس کے لحاظ سے یہ چیپٹر نمبر 4 ہے اور جس سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں یہ چیپٹر نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہمارے پاس ہے پبلک فائنانس اینڈ پرائیویٹ فائنانس، سرکاری مالیات یا نجی مالیات سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ سرکاری مالیات یا نجی مالیات سے کیا مراد ہے اور پھر ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان کے اگر ہم کوسچن دیکھیں کہ اس کا کوسچن کیا بنتا ہے تو ڈیفائن پبلک فائنانس اینڈ واٹ از ڈفرینس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ فائنانس، کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات کی تعریف کریں اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم پبلک فائنانس کی بات کریں، سرکاری مالیات کی بات کریں تو اس میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو حکومت ہے، جو گورنمنٹ ہے وہاں کی، جو گورنمنٹ ہے وہاں کی، وہ اپنی جو آمدنی ہے وہ کون کون سے ذرائع سے حاصل کرتی ہے، یعنی کس طرح حاصل کرتی ہے، اور جب وہ آمدنی حاصل ہونے کے ذرائع ہمیں پتہ چلتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آمدنی ہے یہ کس طرح عوام کی فلاح و بہبود کے جو مختلف مدات ہیں، جو مختلف ذرائع ہیں، یعنی کہ کس کس جگہ پہ وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری جو ہے اس بات کا مطالعہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے، پبلک فائنانس کہلاتا ہے۔ اگر ڈیفینیشن پراپر وے میں دیکھیں تو ہم کہیں گے سرکاری مالیات میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں اور ان سے حاصل کردہ آمدنی کو وہ کس طرح عوام کی فلاح و بہبود کے مختلف مدات پر خرچ کرتی ہے۔ یہ ساری جو ہمارے پاس اسٹڈی ہے یہ کیا کہلاتی ہے، پبلک فائنانس کہلاتی ہے، یا اس کو اردو میں اگر ہم کہیں تو سرکاری مالیات کہیں گے۔ اب ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ پرائیویٹ فائنانس یا نجی مالیات سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ 2 نمبر کی ڈیفینیشن میں بھی آ سکتی ہے یہ بات کہ ڈیفائن پرائیویٹ فائنانس یا نجی مالیات کی تعریف کریں۔ نجی مالیات میں ہم اس بات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں آپ اور میں شامل ہیں، ہم سب لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ اپنی آمدنی کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اپنے اخراجات کو کس طرح پورا کرتے ہیں۔ جب ایک عام آدمی جو ہے وہ سیلریڈ پرسن ہے، یا وہ ایک ریڑھی لگاتا ہے، یا اس کی کوئی فیکٹری ہے، ٹھیک ہے جی، یا کسی کوئی اور وہ ٹھیک ہے درزی ہے، کوئی اور کارپینٹر ہے، کوئی اور ٹھیک ہے جی اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو وہ آمدنی کا ذریعہ ہم معلوم کریں گے اور پھر اس کے اخراجات کی ڈسکشن ہوگی کہ وہ اپنے جو اخراجات ہیں روزمرہ کے، کھانے پینے کے، رہنے کے، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ وہ کس طرح پے کرتا ہے۔ یہ ساری جو اسٹڈی ہے یہ کیا کہلاتی ہے، پرائیویٹ فائنانس کہلاتی ہے۔ اب ان کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، فرق کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار جو یعنی کہ ایسٹیمیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، آمدنی اور اخراجات کے طریقہ کار، ارننگ اینڈ سپینڈنگ ٹیکنیکس، کہ آمدنی جو حاصل ہوتی ہے وہ کس طرح ٹھیک ہے جی پھر خرچ کی جاتی ہے، اس کا ایسٹیمیٹ کیسے لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں تو وہ کیا کرتا ہے، عام افراد اپنے بجٹ بناتے وقت پہلے آمدنی کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اخراجات آمدنی سے زیادہ تجاوز نہیں ہیں۔ فرض کیا میں سیلریڈ پرسن ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے دیکھنا ہے کہ میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں سے میں سیلری کتنی لے رہا ہوں، وہاں پہ میں تنخواہ کتنی لے رہا ہوں۔ فرض کیا میں 30,000 ہے، میری 35,000 ہے، یا 40,000 ہے، یا فرض کریں کہ 50,000 ہے، تو پھر اب اس کے اکارڈنگ میں دیکھوں گا کہ میں نے اپنے جو ہے وہ 50,000 سے اپنی بجلی کا بل بھی دینا ہے، اپنے گھر کے ٹھیک ہے جی اخراجات بھی پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ بھی دینے ہیں، ٹھیک ہے جی بیماری وغیرہ یا شادی یا اور کسی غمی خوشی کے لیے بھی میں نے پیسہ رکھنا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ میں آمدنی کے اندر رہتے ہوئے اپنی بجٹ جو ہے وہ لگاؤں گا۔ عام افراد کی اگر آمدنی بڑھ جائے تو وہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں، اور اگر آمدنی کم ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات کم کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو میری آمدنی بڑھے گی تو ظاہری بات ہے ٹھیک ہے جی میں اخراجات میں بھی اس قدر اضافہ کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر آمدنی کم ہوگی تو میں اخراجات کو بھی کیا کر لوں گا، کم کر لوں گا۔ جب کہ ہم بات کریں سرکاری مالیات میں تو سرکاری مالیات میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی پہلے اخراجات کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اپنی اسپینڈنگز دیکھتی ہے کہ میں نے کس اس سال میں کہاں پہ خرچ کرنے، کون کون سی مدات پہ خرچ ہوگا، اور پھر اسی کے مطابق حصول آمدنی کے لیے ٹھیک ہے جی وہ سورسز یعنی کہ ٹیکس وغیرہ اور اس طرح کہاں سے پیسہ لینا ہے، کہ اگر ڈیٹ وغیرہ قرض لینا ہے تو وہ کتنا ٹیکس لگا کے وہ اس ساری اخراجات کو کیا کرتی ہے، پورا کرتی ہے۔ یعنی کہ ایسٹیمیشن میں فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے، ٹھیک ہے، اسپینڈنگ میں وہ جو پیسہ آتا ہے اس کی اسپینڈ کرنے میں، اس کو ٹھیک ہے جی خرچ کرنے میں فرق ہے، کہ عام آدمی جو ہے وہ آمدنی کو
پہلے اس کا اندازہ لگاتا ہے، پھر اخراجات اس کے اکارڈنگ مینٹین کرتا ہے، جبکہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے پہلے اپنے اخراجات کا تخمینہ لگا لیتی ہے، اس کی اسٹیمیشن کر لیتی ہے کہ میرے یہ اخراجات ہونے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ پھر کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنی آمدنی کو جنریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مدت ٹائم پیریڈ کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو اسٹیمیشن ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم اخراجات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا۔ حکومت اپنی آمدنی کا اور اخراجات کے تخمینے سے متعلق جو بجٹ تیار کرتی ہے، اس کی مدت عام طور پر 1 سال ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ایئر میں نے ڈسکس کیا تھا فائنینشیل ایئر کا، ٹھیک ہے، فائنینشیل ایئر کا، یعنی کہ وہ عرصہ وہ ٹائم پیریڈ جس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فائنینشیل ایئر کہا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، گورنمنٹ کا یہ ڈیوریشن جو ہے اپنی آمدنی اور اخراجات کے تخمینوں کا کیا ہوتا ہے، 1 ایئر ہوتا ہے، 1، ٹھیک ہے جی، سال کے عرصے کے لیے وہ سارے اپنی پلاننگ جو ہے وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب کہ ایک عام آدمی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آمدنی کیسی ہو رہی ہے۔ ایک مزدور ہے جو دہاڑی دار ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اکارڈنگ کرے گا، ایک بندہ ہے جس کو 1 ہفتے بعد ملتی ہے یا مہینے بعد ملتی ہے تو اسی کے اکارڈنگ وہ اپنی، ٹھیک ہے جی، وہ آمدنی اور اخراجات کی اسٹیمیشن کر لیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 3، اندرونی اور بیرونی قرضے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل لونز، ٹھیک ہے، کہ کیا اگر آمدنی اور اخراجات کی جو اسٹیمیشن ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پورے نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گورنمنٹ کیا کرتی ہے، حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، اندرونی اور بیرونی ذرائع دونوں سے قرض حاصل کرتی ہے۔ اندرونی ذرائع مثلا اپنے جو بینک وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرکزی بینک کا، اس سے قرضہ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری انٹرنیشنل، ٹھیک ہے جی، لوننگ ایجنسیز جو ہیں، جو ادارے لون دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اس سے پھر یا کسی ممالک سے، ٹھیک ہے، لون دیتی ہے گورنمنٹ۔ جب ایک عام آدمی کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، وہ اپنے عزیز دوستوں، رشتہ داروں سے یا پھر تجارتی بینکوں سے چھوٹے پیمانے پر قرض لے سکتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 4 جو ہے وہ ہے ڈیفیسٹ فائنانسنگ، خسارے کی سرمایہ کاری، ڈیفیسٹ فائنانسنگ یا خسارے کی سرمایہ کاری۔ حکومت کے پاس اپنی آمدنی بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے جسے ہم خسارے کی سرمایہ کہتے ہیں، سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے، یعنی کہ حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپ لیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بینکنگ والے ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے، مرکزی بینک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نوٹ پرنٹ کرنا، نوٹ ایشو کرنا، اس کی اتھارٹی ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ تو وہ بھی اتھارٹی تو ہے لیکن وہ ان لمیٹڈ کیا کر سکتا ہے، نوٹ پرنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے بھی ہم نے 2، ٹھیک ہے، رولز پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک رول تھا کہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے نوٹ چھاپنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی چیز گارنٹی کے طور پر قیمتی دھات، سونا چاندی وغیرہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو ڈیفیسٹ فائنانسنگ میں کیا کرتے ہیں، خسارے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، گورنمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کے ایسے اقدام سے، اور اس کے پھر سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، افراط زر ہم یا انفلیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کے متبادل ایک عام آدمی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ نہ ہم، ٹھیک ہے، خسارے کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے، نہ نوٹ چھاپ سکتا ہے، اس کو فوری طور پر اپنی اس ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے اخراجات پہ کٹ لگانا پڑتا ہے، اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو فیوچر ڈیولپمنٹ پلانز، مستقبل کے ترقیاتی منصوبے۔ حکومت کیا کرتی ہے، اپنا جو بجٹ بناتے وقت، ٹھیک ہے جی، ملک کی مستقبل کی ضروریات سے متعلق ترقیاتی کاموں کو پیش نظر رکھتی ہے، مثلاً کہ، ٹھیک ہے جی، کوئی پل بنانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سڑک بنانی ہے، کوئی بجلی کا منصوبہ لگانا ہے، کوئی ذرائع مواصلات وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے منصوبوں پر خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن ایک عام آدمی اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے یہ ترجیحات نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے، محض اپنی بنیادی ضروریات کو، اپنی عیش و عشرت کو پورا کرنے کا پر ہی اتفاق کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے جی، اب میجر چینجز، غیر معمولی تبدیلیاں۔ اب یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے، ساری ایسٹیمیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس ایسٹیمیشن میں اگر ضرورت پڑنے پر تبدیلی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ حکومت کے وسائل اختیار چونکہ وسیع ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی آمدنی و اخراجات میں بڑی تبدیلیاں آسانی سے کر لیتی ہے۔ فائنانس ایکٹ پیش کرنا پڑتا ہے، پارلیمنٹ سے منظور کرنا، ٹھیک ہے جی، فائنانس ایکٹ کے ذریعے اس میں کیا کر سکتے ہیں، تبدیلی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، جبکہ ایک عام آدمی ہے وہ اس میں آسانی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے سرپلس بجٹ یا فاضل بجٹ۔ ایک عام آدمی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر آمدنی
اور اخراجات کے تخمینے میں آمدنی ہر دفعہ اضافی رہ جائے گی تو یہ اس کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس کے پاس پیسہ بچ رہا ہے. جبکہ اگر گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ہے جی سرپلس بجٹ ہے، ہر دفعہ اس کی بجٹ آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، تو عوام یہ سمجھنا شروع کر دے گی کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے، بھیجا پیسہ ان کا اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو سرپلس یا فاضل بجٹ گورنمنٹ کے لیے کبھی بھی فیوریبل نہیں ہوتا. یہ ایک اور فرق ہے ٹھیک ہے جی اس قسم میں پبلک اور پرائیویٹ فائنانس. اس کے بعد ہے سرکاری مالیات کی تشہیر. گورنمنٹ ٹھیک ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی پولیو مہم آ گئی ہے جی ٹھیک ہے جی، فلاں برج بن گیا ہے جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ فلاں نوجوانوں کو لون دے رہی ہے جی، گاڑیاں دے رہی ہے جی، گھر بنانے کے لیے قرضے دے رہی ہے. تو آپ لوگوں کو یا ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم لوگوں کو اخباروں سے پتہ چلتا ہے، پبلسٹی سے پتہ چلتا ہے. تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، جو سرکاری مالیات ہوتی ہیں ان کی تشہیر کی جاتی ہے، جبکہ عام بندے کو ٹھیک ہے جی یہ چیزیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کہ یہ تمام چیزیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو زیادہ سے زیادہ اپنی آمدنی کو کیا کرتا ہے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں ٹیکس والے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 9 ہے مالیہ سے متعلق ریکارڈ کی تیاری اور محفوظ کرنا. گورنمنٹ کے لیے اپنی آمدنی اور اخراجات کے جو تخمینے لگاتی ہے، وہ جو اعداد و شمار ہوتا ہے اس کا ریکارڈ باقاعدہ طور پہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن فلاں ٹھیک ہے جی آفس کے جو ریکارڈ تھا، ریکارڈ روم میں آگ لگی. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ گھپلے کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، 2 نمبری کی ہوتی ہے ٹھیک ہے، اور اسی اعداد و شمار میں رد و بدل کیا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر آڈٹ ہوگا ٹھیک ہے یا انکوائری ہوگی تو اسی ریکارڈ سے پتہ چلے گا، اسی کو ختم کر دیں. جبکہ عام آدمی اگر چاہے تو اپنی ضروریات کے مطابق ٹھیک ہے اپنا ریکارڈ رکھ سکتا ہے، ادروائز نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد غیر ملکی تحائف و امداد وغیرہ. اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی جیسے زلزلہ وغیرہ آ گیا یا خشک سالی آ گئی یا سیلاب آ گیا تو حکومت کو غیر ملکی امداد ملتی ہے. مختلف دوست ممالک جو ہے تو وہ تحائف کی صورت میں میڈیسن اور بہت ساری چیزیں دیتی ہیں، جبکہ ایک عام آدمی ہے اس کے یہ چیزیں نہیں مل سکتی. تو یہ تھا بیٹا ہمارا امپورٹنٹ اس ٹاپک کا، اس چیپٹر کا یہ ٹاپک ہے کہ پبلک فائنانس اور پرائیویٹ فائنانس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف کریں. میں نے آپ کو پھر دوبارہ اس کی ڈیفینیشن ریوائز کر دیتا ہوں. سرکاری مالیات یا پبلک فائنانس میں ہم کیا کرتے ہیں، گورنمنٹ کی اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینے لگاتی ہے، جبکہ پرائیویٹ فائنانس میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی آمدنی کس طرح کماتا ہے، کس ذرائع سے حاصل کرتا ہے اور اس کو کس طرح خرچ کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ فائنانس کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.